پچھلے دنوں ایک دینی فکری بحث میں ایک رائے سامنے آئی، وہ یہ کہ شریعت کے اندر دو بنیادی موضوعات ہیں، عبادات اور معاملات۔ عبادات کے اندر جو عبادات کا فارمیٹ، شاکلہ، ان کا جو حرکیات ہیں وہ بھی مطلوب ہے اور اس کے اندر ایک حکمت بھی پائی جاتی ہے، لیکن معاملات کے اندر سرتسر حکمت ہے جس کو پیش نظر رکھ کے آپ نے معاملہ کرنا ہے۔ تو ایک مثال اس کی دی گئی کہ مثلا نقد کے اندر جو سود ہم لیتے ہیں جس کو رب الفضل کہا جاتا ہے، حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، تو اس میں شریعت نے دونوں طرف سے جو فریقین ہیں ان پر زیادتی نہ ہو، معاملات کے اندر اس حکمت کو پوشیدہ کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں میں اس کی اجازت دے دی ہے، تو گویا ان میں یہ زیادتی نہیں ہوتی۔ تو بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ معاملات میں حکمت ہوتی ہے اور اس کی مثال رب الفضل، اس پہ کوئی تبصرہ؟ نہیں، دیکھیے حکمت تو ہر چیز میں ہوتی ہے، یعنی عبادات میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ فلاں عبادت کیوں مقرر کی گئی، فلاں کیوں مقرر کی گئی، نماز کے بارے میں بتایا، زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، روزے کے بارے میں بتایا، ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ خود بیان کر دیتے ہیں، بعض موقعوں کے اوپر بڑی بدیہی حقیقت ہوتی ہے، ہم خود سمجھ لیتے ہیں۔ معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں کوئی حکم دیا ہے، ظاہر ہے مبنی بر حکمت ہے، حکمت کے بغیر تو کوئی چیز بھی، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، جو بات وہ کرتے ہیں ان کے علم و حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو یا قرآن میں کریں گے یا سنت میں، اس کو ایک سنت کی حیثیت سے جاری کیا گیا ہوگا، اس میں دونوں چیزیں مطلوب ہوتی ہیں، یعنی یہ کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ حاصل ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ اس کی فارم کیا مقرر کی گئی ہے۔ جس طریقے سے آپ اللہ کو یاد کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں اللہ کی یاد تو مطلوب ہی ہے، وہ بنیاد ہے اس کی، لیکن اللہ کی یاد کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے کہ وہ نماز پڑھنا ہے، اور نماز پڑھنے کا ایک طریقہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو اب وہ حکمت یا وہ علت یا وہ مقصد بھی مطلوب ہے، اور اس کے ساتھ وہ فارم یا وہ حیت بھی مطلوب ہے۔ اس طرح سے جب وقت آ جائے گا، یعنی ظہر کا وقت آ جائے گا یا فجر کا وقت ہو جائے گا، تو اس طریقے سے اللہ کو یاد کرنا مطلوب ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے یاد نہیں کرتا تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم بھی ہیں اور اس کے ساتھ بادشاہ کائنات بھی ہیں، تو انہوں نے ایک چیز کی ایک حیت، ایک فارم مقرر کر دی۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ عبادات میں بھی، اب اگر عبادات میں یہ ہے تو جو دوسرے معاملات ہیں ان میں بھی یہی صورت ہے۔ مثلا نکاح کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، مثال کے طور پر طلاق دینے کے لیے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، یہ بھی بالکل اسی طرح مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ نماز کا طریقہ مقرر کیا۔ حالانکہ وہ عبادات تو نہیں ہے، عبادات تو نہیں ہے، معاملات ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر کسی سے بعض جرائم جن کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ جرم ہو جاتا ہے، اور ہر لحاظ سے وہ آدمی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کسی رعایت کا تقاضا نہیں کرتے، یہ سب باتیں خود اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، اور پھر اس کو سزا دینی ہے، تو اس کے لیے جو سزا مقرر کی گئی ہے وہی دینا ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کی مقرر کردہ سزا ہے۔ تو نہ معاملات کے بارے میں یہ بات صحیح ہے، نہ عبادات کے بارے میں صحیح ہے۔ عبادات میں بھی جہاں اللہ تعالیٰ کسی چیز کی حکمت بیان کرتے ہیں، اس کی علت واضح ہوتی ہے، وہ عبادت کس چیز پر مبنی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ حیت، وہ فارم بھی اسی طرح مطلوب ہوتی ہے، ورنہ اس کو مقرر کرنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ یعنی وہ اس موقع کے اوپر ہی چھوڑ دیا جاتا، صحابہ اکرام مقرر کر لیتے، اپنے اپنے طریقے سے کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ جب متعین طور پر کسی چیز کی حیت، کسی چیز کی فارم مقرر کر دیتے ہیں تو وہ مطلوب ہوتی ہے، خواہ وہ عبادات میں ہو خواہ وہ معاملات میں ہو، دونوں چیزیں سمجھ لیں۔ البتہ جب وہ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ بعض ایسے احکام دیتے ہیں جو سراسر سد ذریعہ پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی ایک قانون بتایا جا رہا ہے، مثال کے طور پر طلاق کا ایک قانون ہے، آپ کو طلاق دینے کا حق کس طرح دیا گیا ہے، یہ حق حاصل کس کو ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں جو مقرر کر دی گئی ہیں، وہ ایک پورا کا پورا قانون ہوتا ہے۔ اس قانون پر عمل کرتے وقت بعض چیزیں سدًا للذریعہ کہی جاتی ہیں، یعنی اصل قانون کے مقاصد کو محفوظ کرنے کے لیے وہ خود ساق سباق سے واضح ہو جاتا ہے کہ اصلاً مطلوب نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی موقع کے اوپر ان سے مختلف کوئی راستہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کو اختیار کر لیں گے، لیکن اس کے دلائل آپ کو خود اس حکم سے دینے ہوتے ہیں، یعنی یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے جس کو بنا کر آپ نافذ کر دیں گے۔ آپ اس حکم کے اندر اتریں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہاں کیا چیز ہے کہ جو اس طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ اگر
اس کو آپ کسی دوسری صورت میں بھی حاصل کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس پر اعتراض نہیں کریں گے. کوئی مثال اگر اس کے اندر؟ جیسے عدت کے احکام ہے، خود واضح ہو جاتا ہے کہ عدت سے مقصود کیا ہے اور عدت کس علت پر مبنی ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے. اب وہ چیز جہاں جہاں پہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ حکم میں بھی تبدیلی کر رہے ہیں. یعنی اگر یہ اس طرح کا تعبدی حکم ہوتا تو ہر حال میں مطلوب ہوتا، ہر حال میں آپ کو. اب یہ دیکھیے کہ اس میں حاملہ کی اور مقرر کر دی، اگر ملاقات نہیں ہوئی تو سرے سے اس کو ختم کر دیا. تو خود اس حکم کا مطالعہ بتا دیتا ہے کہ یہاں آپ کسی چیز کے معاملے میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. یا دستاویز لکھنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح دستاویز لکھ لو، اس پر گواہ بنا لو. ظاہر ہے کہ وہ ساری بات جو ہے وہ بیان کرنے کے بعد یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ تمہارے مال کی حفاظت ہو جائے. تو اگر کسی موقع کے اوپر ہم محسوس کریں کہ اب لکھنے کی بجائے ایسا بندوبست ہو گیا ہے کہ جس سے کوئی خطرہ نہیں ہے نزاع کا، تو حکم کا منشا پورا ہو جائے گا. تو ایسی چیزیں، پہلی بات یہ کہ صرف سد ذریعہ کے حکام میں ہوتی ہیں. دوسرے یہ کہ سد ذریعہ کے اس حکم میں بھی اگر کوئی فارم مقرر کی گئی ہے تو آپ کو خود اس فارم کے اندر سے استدلال کر کے بتانا پڑے گا کہ یہ جس علت پر مبنی ہے وہ یہ ہے، اور اس علت کا لحاظ اگر کر لیا گیا ہے تو فارم مطلوب نہیں ہے. یہ سب بھی آپ کو استدلال کرنا پڑتا ہے. تو گویا اصول کیا ہوا کہ آپ اللہ کی کتاب میں جائیں گے، آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جائیں گے، وہاں جا کے اس کا مطالعہ پیش کریں گے کہ دیکھیے یہ حکم ہے، یہ علت ہے، یہ اس پر مبنی ہے، اس پر مبنی ہو کر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ایک حیت، ایک فارم مقرر کر دی گئی ہے. اس میں یہ حصہ ہے کہ جس حصے میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان کر کے خود واضح کر دیا ہے کہ اس کی متبادل صورتیں بھی ہو سکتی ہیں. ایسے اس کو دیکھا جاتا ہے. علی الاطلاق ایسی بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم اور شریعت کو معطل کر رہے ہیں. اس کی گنجائش نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے.